الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام انسان ہے۔ احترام انسانیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور پھر قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کے حسن تخلیق کو بیان فرمایا۔ خلقتہ بیدی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا انسان کو۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا کتنی اچھی صورت میں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اس رب سے ڈرو اور اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا ابا بھی ایک ہے، ابا یعنی ابن حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا فضل لعربی ولا عجمی علی عربی، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر۔ المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اگر فضیلت کسی کو ہے تو وہ صاحب تقوی، جو تقوی والا انسان ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کی عزت اور ایک دوسرے کے مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں قاتل جو ہے، قتل کرنے والا، اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی۔ بلکہ مومنین کی صفات میں، جو نیک لوگ ہیں ان کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ نیک لوگوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ اس کبیرہ گناہ سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اب جو آدمی کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو قاتل ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب بھی، غصہ بھی اس پر ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں بھی ہوں گی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مسلمان کی عزت کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے جنگ کے اصول بھی بتائے، جہاد کے اصول بھی بتائے۔ اگر جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ جاری ہے، جنگ کی حالت میں بھی آپ کسی بے گناہ بوڑھوں کو نہیں مار سکتے۔ اسی طریقے سے عورتوں پر آپ جنگ کی حالت میں حملہ نہیں کر سکتے، بچوں پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ سب بے گناہ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اور اسی طرح کسی بے گناہ کو مارنا یہ اسلام کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ تو اسلام نے جہاں دیگر فرائض ہیں تو ان میں سے ایک فریضہ جہاد کا بھی ہے۔ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اور کب فرض ہے؟ جہاد جو کرتے ہیں، یہ جہاد جتنے فتنے ہیں، اٹھتے ہیں، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، تاکہ ان فتنوں کی سرکوبی کی جائے، ختم کیا جائے اور اسلام کا دفاع کیا جائے اور اعلاء کلمت اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اسلام کو بلند کیا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے
جہاد کی تعریف لکھی ہے، فرماتے ہیں بذل الجہد فی قتال کفار لإعلاء کلمت اللہ، کہ جہاد کی یہ تعریف ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، لڑتا ہے کافروں کے ساتھ اس لیے تاکہ اعلاء کلمت اللہ بلند ہو جائے، اسلام بلند ہو جائے، دین بلند ہو جائے اور مسلمانوں کی عزت آبرو یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ شریعت نے ہمیں یہ بھی حکم نہیں دیا کہ جو کافر آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں اگر کلمہ نہیں پڑھتے تو فوراً ان کو گولی مار دو، ایسا بھی حکم نہیں۔ نجران کا ایک وفد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 چیزیں پیش کی، فرمایا کہ بھائی دیکھو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہو تو پھر دوسری چیز ہے کہ آپ ہمارے ملک میں رہتے ہو تو جزیہ دو، پھر کوئی بات نہیں رہتے رہو، جزیہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر تیسرا آپشن جو ہے وہ جہاد کا ہے، اعلان جنگ ہے، یعنی کوئی کافر آگے ہمارے ملک میں رہتا ہے تو شریعت یہ نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ اس کو گولی مار دو، اس کے سامنے آپشن رکھو، پہلے تو کلمہ پڑھ لو مسلمان بن کے تو کوئی بات نہیں ہمارے ساتھ رہو، کلمہ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں پھر جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں دے تو پھر تیسرا آپشن آخری ہے یہ پھر اعلان جنگ ہے، تمہارے ساتھ جنگ ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جہاد کے عنوان پر ایک بڑا حصہ قائم کیا، اس کے اندر احادیث مبارکہ جمع فرمائی ہے باقاعدہ کتاب الجہاد کے نام سے، کیونکہ جہاد کے بڑے فضائل ہیں، مجاہد کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی یہ کافروں کے ساتھ آپ جہاد کریں، ان کے ساتھ لڑیں۔ جہاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی جان مال کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ جہاد کا مطلب یہ ہے اگر دنیا کے کسی کونے پر بھی کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے جہاد کیا جائے، اور جہاد انسان کو طاقتور بناتا ہے، کمزور نہیں۔ جہاد سے اسلام کی سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں، جہاد سے اپنے ملک کا بھی دفاع ہوتا ہے، انسان کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کا دفاع ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرمایا، سارے صحابہ نے جہاد فرمایا اور کئی جنگیں لڑی، اور کتنی جنگوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس شریک بھی ہوئے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تم کو کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ پاک فرما رہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کون سی چیز تمہیں اللہ کے راستے میں روک رہی ہے جو لڑنے کے لیے نہیں نکلتے؟ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاد کے لیے تم نکلو، چاہے تم ہلکے ہو، بوجھل ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، ہر حال میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا دے؟ وہ کون سی تجارت ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جو جہاد کرو گے، یہ جہاد کرنا تمہیں اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پسندیدہ اعمال میں، جو اللہ تعالیٰ کو اعمال پسند ہے، ان میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، نکلنا ہے، جہاد کرنا ہے، سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ کو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کے ساتھ یہ سودا فرما لیا ہے ان کی جان مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اب جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں ان کا بدلہ تو جنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جہاد کے اندر مجاہد لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے، مجاہد کا خون کا قطرہ بعد میں زمین میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش پہلے ہی فرما دیتے ہیں۔ اور آگے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم۔ اللہ پاک فرما رہے کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کرنے والے جو گھروں میں بیٹھے ان سے افضل ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ مجاہد کے تو اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں اور بڑا اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے
کہ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک دن لگا دینا، یہ ایک گھڑی لگا دینا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کی، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فہو غزا۔ اب ایک درجہ تو یہ کہ انسان خود نہیں جا سکتا جہاد میں، تو مجاہد کے لیے سامان اگر وہ مہیا کر رہا ہے، کلاشن خرید کر یا تلوار خرید کر یا سامان یا ان کے لیے امداد بھیج رہا ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے خود اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ اور اللہ کا ایک قانون ہے، کائنات میں جب انسان کو موت آتی ہے، اب وہ چاہے وہ موت ولی کی ہے، کتب کی ہے، ابدال کی ہے، مفسر کی ہے، محدث کی ہے، کوئی بھی انسان مرتا ہے، اللہ پاک کا ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام مقرر ہیں، وہ آ کر روح قبض کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قطب الاقطاب کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، اسرائیل علیہ السلام آ کر روح قبض کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں مجاہد کی فضیلت پر، مجاہد یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، لاڈلے۔ جب مجاہد کی باری آتی ہے روح قبض کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون بدل دیتے ہیں، ضابطہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ فرشتوں اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب اس کی روح میں خود قبض کروں گا۔ تو مسلمانوں، آج خصوصاً فلسطین کے اندر جو اس وقت ایک ظلم و ستم کی بڑی داستان ہے، اور ہر مسلمان اس ظلم سے غمگین بھی ہے، پریشان بھی ہے۔ 58 اسلامی ممالک ہیں، سب کے سب خاموش، اور جو کافر ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ، جتنے بھی الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کافر یکجا ہو گئے۔ اور یاد رکھو، یہ جنگ یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ صرف نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ اور آج اگر ہم غفلت کر کے بیٹھے رہے، یہی آگ میرے اور آپ کے گھر تک پہنچ کر رہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو یہودی ہیں، اللہ پاک نے قرآن میں صاف واضح فرما دیا ہے کہ یہ یہودی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تم ان کی جتنے بھی تلے منتیں کر لو، ان کو خوش کرنے کی کوشش کر لو، یہ سالے خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ یہودی عورت تو تھی جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دی تھی، یہودی عورت تھی۔ یہودی جب انبیاء کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں کے خیر خواہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اور قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنا دین اسلام چھوڑ دو، تب یہ لوگ راضی ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے حکمرانوں کی طرف، بھائی حکمرانوں کے چہرے کی طرف ہم نہ دیکھیں، سمپل سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمارے منتخب شدہ لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ امریکہ سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اگر ہمارے منتخب شدہ لوگ ہوتے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام والے ہیں، اور یہ کچھ جو ہے اسرائیل کو کہیں گے، دھمکی دیں گے، نہ ان کی طرف نہ دیکھیں۔ وہ بیچارے خود مجبور ہوتے ہیں، ڈیل کر کے آتے ہیں۔ وہ جو امریکہ کافر کہے گا وہی بولے گا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ ایک ڈرمی ہے۔ ورنہ یہ ایٹم بم جو پاکستان کے پاس ہے، یہ کہ الماری میں سجانے کے لیے تھوڑی ہے۔ نکلو میدان میں، کہو کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اسرائیل کو دھمکی دو، نہیں، یہ تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہم ان کی طرف نہ دیکھیں، ہر مسلمان اپنے طور پر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسی طریقے سے جو
فلسطینیوں کے لیے امداد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں 2 ادارے قائم ہیں اور 2 ادارے کام کر رہے ہیں۔ ایک دارالعلوم کراچی ہے اور اسی طریقے سے دوسرا بیت السلام کا ادارہ ہے۔ یہ دونوں ادارے ہیں جو حضرات فلسطین کے لیے امداد، مجاہدین کے لیے اسلحہ، جو چیز بھی لا کر ان کو جا کر دے سکتے ہیں خود ان تک پہنچائیں۔ دارالعلوم کراچی میں باقاعدہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے زیر اہتمام اسی طریقے سے بیت السلام ہے۔ یہ ماشاءاللہ دونوں ادارے کام کر رہے ہیں، ان تک خود آپ مال بھی پہنچائیں، اپنی جو ان کے ساتھ فلسطین کے ساتھ امداد کر سکتے ہیں پہنچائیں ان کے ساتھ۔ اور آخری بات، اس وقت جو اسرائیل کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، پیپسی ہے، جتنی دیگر ان کے ایٹم ہیں، ان سب سے بائیکاٹ کریں۔ ابھی تک الحمدللہ دیکھ کتنے لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ اب یہ پیپسی کے ساتھ کبھی چاول فری لگا رہے ہیں، کبھی گلاس فری لگا رہے ہیں، بڑا نقصان ہو رہا ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے۔ بائیکاٹ کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے نیٹ سے آپ اٹھا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی کون کون سی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دعاؤں کے اندر بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اپنی ہر دعا میں ضرور فلسطین کے لیے، اسلام کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ قرآن پڑھ کے، یاسین پڑھ کے، جتنے ختم کر سکتے ہیں دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح عطا فرمائے اور کافروں کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا